السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث عاطف۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا میں بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ماہرین کا خیال ہے آنے والے 10 سالوں کے اندر دنیا ایک شدید ترین غذائی بحران سے گزرے گی، جس کی لپیٹ میں نہ صرف افریقی اور ایشیائی ممالک آئیں گے بلکہ یورپ کو بھی اس کا شدید سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان نے ترقی حاصل کی، لیکن اس نے ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے چکر میں نیچر کے ساتھ ایک قسم کی جنگ چھیڑ لی ہے۔ جب آپ قدرت کے ساتھ جنگ چھیڑ لیتے ہیں تو پھر ناظرین آپ کی تباہی کا سامان آپ اپنے ہاتھوں سے خود ہی تیار کرتے ہیں۔ آج ہم موسمیاتی تبدیلیوں کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا ناظرین کہ ہمارے پاکستان میں جب گرمی آتی ہیں ہر سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے تیزی سے درختوں کی کٹائی شروع کر دی اور جو زرعی رقبہ تھا اس کے اوپر ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی۔ اسی طرح یہ جو ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں کھوئے جا رہے ہیں، ہم 3G سے 4G اور اب 4G سے پاکستان 5G ٹیکنالوجی کی طرف موو کرنے لگا ہے، تو وہ جو ریز نکلتی ہیں، جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ اتنی ہائی ہوتی ہے جو ہمیں مختلف قسم کی سکن کی بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے۔ لیکن آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ یورپ بھی شدید غذائی بحران سے گزرا ہے، اور یورپ میں ریسنٹلی بھی ایک ہیٹ ویو آئی ہے جس سے یورپ میں تقریباً 1500 ہلاکتیں ہوئیں۔ ان 1500 ہلاکتوں میں صرف اسپین میں 500 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسپین یورپ کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے۔ ہیلتھ کی فیسلٹیز ہمارے پاکستان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہیں۔ اگر اس ملک میں بھی ان کے 500 شہری ہلاک ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کو الارمنگ طور پر لیا، انہوں نے آگے والے سالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنے شروع کر دی ہیں۔ اور ہمارے ملک میں سیاستدان جو ہیں، کسی کی اپنی کرسی کی فکر پڑی ہے، کسی کو اپنے جو اثاثے ہیں اس کو بچانے کے لیے NRO چاہیے، اور اسی طرح کے مزید لوازمات کرتے جا رہے ہیں، جبکہ عوام کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ جبکہ پوری دنیا میں جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے آنے والے سالوں کے لیے ہی اپنے اقدامات کرنے شروع کر دیے، انہوں نے اس کے اوپر اپنے مختلف ریسرچرز بٹھا دیے ہیں جو اس پر تحقیق کر رہے ہیں ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس کے برعکس ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنا ہی راگ الاپ رہا ہے، بیوروکریسی ایسی ہے تو وہ کام نہیں کر رہی، جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، اور جو سیاستدان ہیں ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا مختصر سا جائزہ جو ہم نے موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں لیا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں اور آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔